آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 شہداء کے نام پہ ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم 45 لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن سے پورے پاکستان پہ، اس دن ہمارے 2 نوجوان بچے وہ فارم 45 لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج میرے یہاں پہ رفقۂ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک کا نام محسن خان، یا آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ محسن خان۔ دوسرے ہمارے ساتھی، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء، یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پر بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے۔ پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو۔ ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے، اور آج ان شہداء کے بعد آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے MP صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں۔ اوور ٹو یو شندانہ صاحبہ۔ بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب، عمر بھائی۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا، آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے، ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے۔ کجا قانون، کجا آئین؟ اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو۔ یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے، JIF کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے۔ یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے۔ ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے، آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے آپ MNA بن گئے۔ کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟
کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں, آج ویمنس ڈے ہے, ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا, پھر ان کو جوان کیا, اسکول, ہسپتال, کالج, اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں, قانون ختم ہے پاکستان میں, ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی, ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے, جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا, یہ رکتی پھر نہیں ہے, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. نہیں, پہلے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشنل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات ایم این اے الیکٹ ہوں. میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیے, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ ایم این ایس بن رہے ہیں, وہ ایم پی ایس بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی ماریں, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے, تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان افریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی, ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی ایگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے. لیکن
बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस मिसाली पुलिस ने मेरे इन दो नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फॉर्म 47 लेने आए थे, अपना ड्यू राइट लेने गए थे वहाँ पे RODRO से। तो मैं अपने लीडरशिप से, अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील करता हूँ कि सिर्फ पुलिस मुलव्विस नहीं थी, बल्कि उन 2 ROs और उन DROs उनका भी एहतसाब हो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले कोई और नहीं होंगे, ROs होंगे, DROs होंगे, और DROs के पीछे जो नामालूम थे, जो नामालूम है, लेकिन अब मैं उनको भी बताऊं कि वो सारे के सारे मालूम है, वो अब नामालूम नहीं रहे, पूरे कौम को पता है कि वो कौन है, किसने ये अहकामात दिए, किसके कहने पे हमारे इन 2 इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वर्कर्स को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो हम अपने चीफ मिनिस्टर से इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस भी करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इनकी शहादतों में मुलव्विस था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके वालिदैन को, इनकी वालिदा को, उनको ये तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत ना हो को किसी के नौजवानों को इस तरह बेदर्दी से शहीद करे। शुक्रिया। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब के इकट्ठे होने का मकसद ये है, जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम सूबों से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, MNAs, MPs, और ज़ाहिर बात है हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली है यहाँ पर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कौम को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आपने डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला रखा हुआ था ना, कि KPK को आप मारते थे और पंजाब खामोश रहता था, बलूचिस्तान खामोश रहता था, सिंध खामोश रहता था और बाकी खामोश रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा। हम एक कौम हैं। अगर हमारे किसी भाई बहन पे, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, अगर आप उस पर जुल्म करेंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा उन मजलूमों के लिए। आप लोगों ने ये तक ना सोचा कि जिन 2 मासूम बच्चों को आप शहीद कर रहे हैं, जिनको आप मार रहे हैं, वो किसी माँ के बच्चे होंगे, वो किसी माँ के लख्ते जिगर होंगे। उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का बीड़ा उठाना था आगे जाकर। किस लिए वो निकले थे? अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने सूबे को कामयाब देखने के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान देखने के लिए, एक बेहतर KPK देखने के लिए। लेकिन आपने उनके ख्वाबों के साथ क्या किया? आपने उन्हें मार दिया। आपने दूसरों को ये बताया, आपने दूसरों को ये नसीहत करने की कोशिश की कि अगर तुम खड़े होगे, अगर तुम इस सिस्टम का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर वो लोग सुन लें कि जो हमारे नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं और जो हमारे नौजवानों को मारना चाहते हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल उनसे छीनना चाहते हैं, तो वो ये कान खोल कर सुन लें कि ये कौम अब एक पेज पर आ चुकी है और ये कौम आपसे मुकाबला करेगी, क्योंकि ना ये कौम आपसे डरती है और ना ही ये किसी और से डरती है। तो वो जिस तरह शाहिद ने कहा, जिस तरह उमर भाई ने कहा और जिस तरह शांदाना साहिबा ने कहा कि ये भूल जाइए कि हम वो कौम हैं आपके, जो आपके डराने से, आपके धमकाने से हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम अब वो कौम बन चुके हैं कि जो अपना हक भी लेना जानते हैं, जो मुकाबला करना भी जानते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और आप सबको तंबीह भी है, चाहे आप इसको धमकी समझें, चाहे आप जो मर्जी है समझें, लेकिन अगर हमारे नौजवानों का खून बहेगा अब, तो आपको मुकाबला इस कौम से करना होगा। क्योंकि चाहे वो मोहसिन खान हो या चाहे वो हसन ज़िया हो, चाहे वो ज़िले शाह हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो कोई और हो, किसी का खून इतना सस्ता नहीं है कि आप किसी को भी मार दें और कोई आपको पूछेगा नहीं। चाहे वो अहमद शाह हो कि जिसको आपने मार मार कर आज इस नहज पे उसको ले आए कि वो शख्स खड़े नहीं हो सकता, वो शख्स लेट नहीं सकता प्रॉपर्ली, वो शख्स बैठ नहीं सकता। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको ये कौम और ये मुल्क चाहिए या आपको उन लोगों की नवाजिशात चाहिए कि जिनके लिए आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल को मार रहे हैं। थैंक यू। अब्दुल मुनीम भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल हसन ख़ान मेरा नाम है, मैं N89 मियाँ वाली से है मैंने। तो जैसे अभी ये बात हो रही है कि हमारे 2 बच्चों को शहीद कर दिया गया है, तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी KPK में हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है और ये हम भरपूर मुतालबा करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब से कि जिन लोगों ने इन बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है
ان کو وہ عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا رزلٹ لینے گئے تھے، جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جبر پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے، روا رکھا ہوا ہے۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را باز کر دیں۔ اب یہ پاکستان آپ کے ان تماشوں کا اور یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور میں دوبارہ CM-KPK سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں۔ میرا یہ پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور PK-29 سے MPA منتخب ہو کے آیا ہوں، اور اس سے پہلے ٹورزم کے منسٹر تھے 13 سے 18 تک۔ مجھے تو میرے بڑوں نے ایوب صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے، شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاہد خٹک صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تفصیلی، تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر نہ رول آف لا کا کوئی ہے نہیں۔ ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے، کل ہمارا ایک پروگرام تھا اس پہ اس نے پروگرام رکھا تھا، لیکن ہم شنگلہ سے، شنگلہ میں نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، ایک جنگل ہے، تو ہم وہاں سے بلانگ کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، ہار جیت سب کو معلوم تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا ضلع ہے اور 3-4 سیٹیں ہیں۔ تو مجھے جو ملا ہے، میں PK-29 کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے فارم 47 ملا ہے، لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ دوسرا پھر ہمارے MNA صاحب بھی جیتا تھا، تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے ادھر گئے اور فارم 47 کا مطالبہ کر رہا تھا 9 فروری کو۔ تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، اور یہ لوگ جو DRO اس کے بالکل دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کر جی بچے آپ دیکھیں یہ حسن اور محسن، یہ آپ نے یہ یزیدوں کا وہ جو مارا یزید تھے، اور یہ حسن محسن اس کو آپ اس کو دیکھیں نا، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک 10 کا ہے، اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن۔ حسن ہمارا نواسا ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے، لیکن بھتیجے سے بہت زیادہ ہے، بچے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں، یہ آپ کے بچے، پاکستان کے بچے، یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ نکلے تھے، کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا، 50 کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پرامن، اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر 12 زخمی ہے، 2-3 ہم نے نہیں لا سکے، ان کو اتنا اس کو درد ہے، اس کو اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا۔ تو میرے تفصیلی بات تو میرے سسٹر اور MNA صاحب سارے نے کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو، یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے رولز آف لا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی انکوائری کر لے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے، کس کے ماں بھی کیا اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مارا۔ تو میں باتیں اس نے تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور مزے کی بات سنو کہ یہ بھی مارا ہے اس نے، اور میرے پیچھے عوام کے 12 سے 1300 نام نہیں لکھا ہے، اس میں 1200-1300 بندوق کے 788 302 324 جتنا ہنسی اس کو یاد ہے وہ اس نے وہ لگا دیا ہے، اس کے پیچھے FIR بھی کاٹے ہوئے، ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے، وہ آدھا نے BBA کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح انصاف ہے، یہ کس طرح پاکستان ہے، اور کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے، 70 ارب لگا دے، پھر چھوڑو اس میں نامینیشن کر لو، یہ فلان MNA ہوگا، یہ فلانی PA ہوگا، اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا خرچی ہوئی، غریب ملک ہے۔ تو میں پھر چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ میڈیا بھائی گان آپ کے وساطت سے
کہ آپ اس میں جوڈیشلی انکوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ ہمارے اور بچے بچ جائے. یہ تو چلے گئے، اس کے ماں روتے رہیں گے، لیکن اور ماں نہ روتے. میرے سوچے کہ اور گھر اس کے کوئی ویران ہو نہ جائے. تو یہ پاکستان کے لیے لڑے. عمران خان کے ویژن کے سوچ کے مطابق یہ جو ہے آپ نے وہ خون دیا ہے. تو اب میں یہ اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ 2 مر گئے، اگر اس پاکستان کے لیے ہمارے جان بھی اور ہمارا سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے، لیکن اس جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ انشاءاللہ مانیں گے. شکریہ. صدام ترین کی خبر. صدام آ جاؤ. نہیں تو میں ایک لبراش سارا صدام کو ادھر بلاؤ. صدام آ رہے ہیں. ایک نیچے پھینک دیے. نیچے گر ہو گئی. ریجن کی بلائی ہوئی ہے مدھیہ پردیش ورجن کی وجہ سے بنا اس کے لیے پرسوں بھی پروٹیسٹ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی، جو ہمارے صدام ترین NA 253 کا امیدوار بلوچستان سے کولو ڈیرہ بگٹی سبی اور ارنائی ضلع زیارت کا جو حلقہ تھا قومی اسمبلی کا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے ہیں یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک کاسٹ کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی ہے. یہ بھی کسی کے پھول تھے، کسی کے اولاد تھے، کسی کے لخت جگر تھے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے، جتنے بھی طبقے جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کہ خدا را نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے، نہ ان شہداء کے خون کو ضائع کیا جائے. یقیناً قوم نے 8 فروری کو ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا، عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا. مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر 804 کو دیا، لیکن اس مینڈیٹ کو جس بنڈے طریقے سے چرایا گیا، اس چرانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہداء تھے، اس چرانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی. ایک تو قوم کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا، دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا. میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں خدا را اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ ذلیل کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ. آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے. تو خدا را اس طرح نہ کرے. یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا، یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا. ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے. اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے. تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحکام ملے گا، آپ کو ایک گروتھ ملے گی. جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسس ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروتھ دی، آپ کے ملک کو ترقی دی، آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا. حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروتھ نہیں کر رہے تھے، وہ لوز کر رہے تھے.
आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान की पॉलिसी की वजह से, हालांकि उस वक्त भी इमरान खान जो पॉलिसी बना रहा था ना, हमारे मुल्क के जितने मीडिया बड़े बड़े साफ़ी हजरात थे वो मुखालफत कर रहे थे, हम देख रहे थे, जो सियासी जमातें थी वो मुखालफत कर रहे थे, जो इदारे थे वो मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसने स्टैंड लिया। उसने ये भी बताया कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। यानी कहने का मकसद ये, अगर एक शख्स आपको दुनिया में एक अच्छा नाम दे सकता है, आपकी एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, तो आपको क्या फ़र्क है? इन चोरों को बिठा के, ये जो कौम का पैसा इन्होंने चोरी किया है, और हमारे बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने चोरों और डाकुओं को बिठाया है। मेरे हल्के को आप देख ले, मियाँ खान बुगटी, उसके ऊपर 35 FIR इस मुल्क ने लॉन्च किए, इस इदारों ने लॉन्च किए। आज वो आपके आंख का तारा बन गया है, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग नून में ऐलान किया है, और उससे ऐलान कहाँ करवाया गया? वो भी DRO ऑफिस में। और उससे ऐलान जिसने करवाया वो नामालूम अफराद थे, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि नामालूम अब नामालूम नहीं। ये नामालूम तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल को बहुत पहले मालूम थे, लेकिन अफसोस की बात है, हमें तो गद्दार कहा जा रहा था, हमें तो दहशतगर्द कहा जा रहा था। वो भाई, हम गद्दार नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हमें आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, हमें आप इस चीज पे मजबूर कर रहे हैं कि हम जमहूरी रास्ते से हट के गैर जमहूरी रास्ते पे चले जाएं। हम एक मुनज़्ज़म जो मुजाहिमती एक तहरीक होती है सियासी तरीके से, उसको चलाने के बजाय पहाड़ों पे चढ़ जाए। लेकिन नहीं, ये 2024 है, ये PTI के वर्कर है। जिस तरह इमरान रियाज ने कहा था ना, ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये आपसे मैदान में मुकाबला करेंगे। अगर हमारा लीडर नहीं थक रहा है ना, तो हम उसके कारकुन हैं। वो अगर 70 साल से अबव होकर एक नौजवान की तरह लड़ रहा है, तो हमारे मुल्क में बुज़दिल नौजवान नहीं है। हमारे मुल्क में इज्तिमाई तौर पर जो हम कौम है ना, हम बुज़दिल नहीं है, ना हम चोर है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, शायद मेरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई हो। खुदा को माने यार, अपने मुल्क को बर्बाद ना करे, इस मुल्क की बर्बादी आपकी बर्बादी है। थैंक यू। ऐसे कि इंशाल्लाह हम मैंने तो इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अब्दुल मुनीब MPA PK 88 सॉरी पहले PK 28 PK 29 शंगला। मैं ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उधर तो PTI की हुकूमत है, बन चुके हैं, कैबिनेट सब कुछ ठीक ठाक है, इंशाल्लाह उधर हम करेंगे। ये तो सूबे की बात नहीं है, तो सारे पाकिस्तान के बच्चे, इसलिए हमने इधर ये अपने सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंदोबस्त किया हुआ है। उधर हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, आप सोच नहीं कर सकें कि हम किस तरह अपना वो काम करेंगे, और जो भी आप दिल में हो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चे मरे हैं ना, तो अगर हम शंगला तक महदूद करें या KP तक महदूद करें, तो उन लोगों को फिर आसानी होगी, हर जगह के गोदू मारेंगे और फिर हमारे नौजवान को ख़त्म करेंगे। जी सत्ता साहब से देखिए, मैंने आज सुबह भी एक्सप्रेस टेलीविज़न पे बात करने की कोशिश की, बट उनका जो एंकर था वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मुझे बार बार ये कहे कि जी खान ने ये बोला, खान ने ये बोला। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, यहाँ जितने भी मर्द बैठे हैं ना दुनिया में, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो सब के सब किसी न किसी औरत से पैदा हुए। ठीक है, ठीक है, सब के सब किसी औरत की औलाद है। यहाँ जितने मर्द हैं, जितनी औरतें हैं, सारा दुनिया। इकबाल का एक शेर भी था ना कि दुनिया की रौनक औरतों से ही है। ये औलादें होंगी तो दुनिया चलेगी। जब सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदाइश की हज़रत मरियम से लेके अभी तक औरतों पे है, तो ये क्यों ऐसा है कि वुमेंस डे पे हमारी औरतें बेगुनाह जेलों में बैठी हैं, उन्हीं बेगुनाह औरतों के बेगुनाह बच्चे जेलों में बैठे हुए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कत्ल मत करें। अमेरिका इतना स्मार्ट मुल्क है, 1945 के बाद अमेरिका में एक जंग नहीं होती, अपनी सारी जंगें एक्सपोर्ट कर देते हैं। और हम बेवकूफ़ मुल्क हैं जो अपने बच्चों को मरवाते हैं। मैंने इससे पहले भी ये जवाब दिया, चाहे नून का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे F का हो, चाहे ANP का हो, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, गैर पॉलिटिकल पार्टी का हो, पुलिस में हो, फौज में, नेवी हो, पाकिस्तानी खून है। क्यों बहाते हैं? क्योंकि वो सारी एक औरत की मेहनत होती है जो एक गोली से अब ज़ाया कर देते हैं। खुदा का वास्ते, अगर इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करना है तो औरतों की जो पैदावार है उसकी तो इज़्ज़त करें ना पहले। थैंक यू। उनके रिश्तेदार जी, देखिए ये बात उनकी एक हद तक सही हो भी सकती है, लेकिन क्या आपको इमरान खान का कोई रिश्तेदार नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में नज़र आता है? चेयरमैन तो वो है, ठीक है,
यहाँ पे ये हुआ है कि जी अगर किसी ने प्रोविंशियल असेंबली में सीट ली, नेशनल मिली है, नून लीग में मेरे अपने दोस्त हैं, मलिक परवेज साहब अल्लाह उनको बख्शे, शाइस्ता बीबी, अली उनका बेटा, तीनों नेशनल असेंबली में तीनों इकट्ठे बैठे थे। हमें इससे मसला नहीं है, हमें मसला इससे है कि आप पहले दादा प्राइम मिनिस्टर था, फिर नवासा होगा, फिर पोती होगी, ये मौरूसियत है। मैं किसी औरत किसी मर्द को नाअहल नहीं करती, बेशक पूरा खानदान आके बैठ जाए, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आज़म होगा, आर्मी चीफ का बेटा आर्मी चीफ होगा, नेवल चीफ का बेटा नेवल चीफ होगा, IG का बेटा IG होगा। ना, दिस इज़ रॉन्ग। आप सब इक्वल हैं। अगर हम मीसाक मदीना को और अगर हम मानते हैं खुतबतुल हिज्जतुल विदा को, तो हम में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक जरदारी, एक भुट्टो, एक शरीफ सारी उम्र पाकिस्तान की वजारत संभाले रखेगा और बाकी पाकिस्तान गुलामी करेगा। हम उसके खिलाफ हैं। थैंक यू।